الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم اپنے ہفتہ وار دروس میں 30واں سپارہ جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ تکویر پڑھی تھی اور سورہ تکویر سے آگے جو ہے وہ سورہ الانفطار ہے۔ یہ سورت جو ہے اس کا ہم آج مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ 30ویں سپارے کی صورتیں کوئی تھوڑا بہت اختلاف یا اکا دکا صورتوں کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ جو زیادہ تر صورتیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے پہلے مکہ میں۔ اور مکہ میں بھی ان کا جو زمانہ نزول ہے وہ شروع کے 4 سال ہیں، وحی کے نزول کے بعد پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، بس اس کے اندر کوئی دوسرے سال میں، کوئی تیسرے سال میں، کوئی چوتھے سال میں اس طرح نازل ہوئی ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں اکثر عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں قرآن حکیم کی جو حصے نازل ہوئے یا جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں جو جس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی، اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ ہے ایمان۔ اور ایمان جو ہے وہ ویسے تو ایمان باللہ، اصل ایمان اللہ کی معرفت کا نام ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، اس کے نام اور اس کی صفات۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہادی ہے، تو ہدایت دینے کے لیے پھر وہ رسول بھیجتا ہے، لہذا ایمان بالرسالت اس کا الہادی کا
اظہار ہے، یعنی اللہ کے الہادی ہونے کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ الحسیب ہے، حساب لینے والا ہے، تو اس حساب کے لیے پھر ایمان بالآخرہ ہے۔ ان صورتوں میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ کس کا ہے؟ ایمان بالآخرہ کا ہے۔ اور یہ بھی بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ محاسبہ وہ طاقتور جو ہے وہ فیکٹر ہے یا قوت ہے جو انسان کو درست ہونے پر مجبور کرتی ہے، اور اگر اسے پوچھ گچھ نہ ہو تو وہ پھر بہت کم سیدھا ہوتا ہے۔ سکولوں میں کیوں امتحان لیا جاتا ہے؟ فیل پاس کا تصور کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ فیل پاس کا تصور کر دیں گے تو محنت ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب نے پاس ہو جانا یا سب نے فیل ہو جانا، ایک ہی بات ہے۔ یہ ہے وہ تصور۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان کو اس بات کا یقین کہ مجھے حساب دینا ہے، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا بھی اور اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے مناظر کا بھی، اپنے ہاتھ پاؤں سے اس کی حرکت کا بھی مجھے جو ہے وہ جواب دینا ہے، مجھے کمائے کا بھی جواب دینا ہے، مجھے کھائے کا بھی جواب دینا ہے، مجھے خرچ کیے کا بھی جواب دینا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر محاسبہ ہے۔ اگر تو اس کا یقین نہیں ہے تو عمل بھی پھر درست نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عمل سے کوئی دنیاوی مفاد ملتا ہو تو اس وجہ سے پھر وہ آدمی کر بھی لیتا ہے، لیکن وہ پھر آخرت پیش نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں ووٹ مانگیں گے، بعد میں ہمیں ووٹ مل جائے گا۔ تو اب اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی پیش نظر دنیا کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ججمنٹ کریں، لیکن اصولی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر دنیا کا کوئی مفاد پیش نظر رکھا گیا ہے اور زکوٰۃ دی ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ یہ تو اصل کے اندر جو ہے وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ تو پھر شرک بن جاتا ہے نا جب آدمی اس طرح سے جو ہے وہ کوئی عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ اصل تو یہی ہے کہ انسان آخرت کے حساب کو پیش نظر رکھ کے کہ وہاں مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے وہاں پاس ہونا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھ کر اگر انسان عمل کرتا ہے نا تو یہ ہے اصل کے اندر وہ عمل جو مطلوب ہے۔ تو اب یہ جو سورہ انفطار ہے نا، اس میں جو زیادہ تر ذکر آیا وہ کس کا ذکر آیا؟ ایمان بالآخرہ کا، آخرت کے حساب کتاب کا۔ تو آغاز کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ ہے جو قیامت کے، آپ یوں سمجھ لیں کہ قرب قیامت یہ، یا قیامت کے جو ہے وہ نتائج ہیں جو ظاہر ہونے۔ تو ان میں سے پہلا کیا فرمایا؟ فرمایا اذا السماء انفطرت۔ یہ بات یاد کرو جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قرآن کریم میں دوسرے مقام کے اوپر فرمایا اذا تشققت السماء بالغمام، جس وقت آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور بادلوں کی مانند ہو جائے، جیسے بادل ٹکڑیوں کے اندر جو ہے پھر اس طرح کی صورتحال بن جائے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ اذا السماء انفطرت،
جس وقت آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جس وقت ستارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پیچھے آیا کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ پچھلی صورت میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو روشنی نظر نہیں آئے گی، اور اسی طرح تارے جو ہے ان کی سفیدی ختم ہو جائے گی۔ مطلب ستارہ ہے، ہمیں تو ستارے کا کوئی تصور جو ہے وہ جو چاندنی چمک ہے اسی سے ہوتا ہے نا، ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا، سمندر، ندیاں یہ ابل پڑیں گے، یعنی اب یہ چونکہ زمین کے نیچے آگ ہے۔ ایک بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ زمین کے نیچے پانی ہے، لیکن ابھی میں نے آپ کو اور بات بتایا کہ زمین کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آگ کے اوپر ایک مٹی کا خول جو ہے وہ چڑھا دیا گیا ہے، آگ اس میں بند کر دی گئی ہے۔ یہ آگ پھر کب نکلتی ہے بھلا؟ کہیں کہیں آپ نے نکلتی بھی دیکھی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا، تو وہ جو زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آگ ہے نا وہ زور مارتی ہے باہر نکلنے کے لیے، لیکن اس کو اوپر سے بند کیا ہوا ہے۔ کہیں کہیں جگہ کمزور ہوتی ہے، تو جہاں کمزور ہوتی ہے، جیسے نہر کہاں سے ٹوٹتی ہے؟ جہاں کمزور ہوتی ہے تو وہاں سے وہ نکلتی ہے آگ، اور وہ آگ جب نکلتی ہے تو رستہ ہوتا ہے چھوٹا، اور وہ نکلتی ہے پریشر سے، سمجھ گیا نا؟ تو جب پریشر سے نکلتی ہے تو زمین کو ہلاتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا پریشر ہو اتنا زیادہ پھر وہ زور سے جو ہے وہ نکلتی ہے، اور وہ کبھی نکلتی دیکھیے وہ آگ ہوتی ہے۔ اور آج کل تو یہ آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی طرح بہہ رہی ہوتی ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پانی بہہ رہا ہے، اس طرح آگ بہہ رہی ہوتی ہے جب وہ نکلتی ہے۔ اچھا، یہی آگ سمندر کے اندر سے بھی نکلتی ہے۔ یہ زلزلے جو آتے ہیں نا وہ صرف یہی نہیں آپ سمجھے پہاڑوں میں آتے ہیں، یہ سمندر کے اندر سے بھی آتش فشاں کو پھٹا ہے اور وہاں سے نکل آیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنا پٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین کے اندر سے، تو یہ آگ نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ گیسیں جتنی بھی ہیں گیسیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی سوئی کے مقام سے گیس نکلی، ایران سے گیس آ رہی، ادھر سے نکلی، ادھر سے نکلی، یہ گیس۔ اچھا، یہ تو وہ ہیں جہاں تک انسان پہنچ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ زمین کو جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ چپٹا، کہہ لیں آپ، چپٹا کس کو کہتے ہیں؟ مطلب جس طرح روٹی ہوتی ہے نا، اب یہ تو گول ہے نا، گول ہے انڈے کی طرح، تو سٹا مار مار کے اس کو روٹی کی جس طرح وہ پیڑا ہوتا ہے، پیڑا تو ہوتا ہے نا گول، جب روٹی بناتے ہیں تو پہلے پیڑا بناتے ہیں، تو پیڑا گول ہوتا ہے، عورت اس کو کیا کرتی ہے؟ تو اس کو چپیڑے مار مار کے اس کو جو ہے وہ گول کر دیتی ہے نا۔ تو اس طرح اذا دکت الارض دکن دکا، زمین جو ہے وہ اس طرح بنا دی جائے گی، تو پھر وہ گیسیں، پٹرول، ڈیزل تو سارا خود ہی اوپر آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس ان کو جب آگ لگ جائے گی تو جہنم تو بن جائے گی خود بخود، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب مطلب یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا اسکیم ہے، کیا پلان ہے، وہ تو اور بات ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو وہاں، اب آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک دیگچی اپنے چولہے پر رکھتے ہیں تو وہاں تو وہ پانی ابلتا ہے، وہی دیج کی اٹھا کر جب آپ کسی بڑے علاقے کے اندر پھینک دے تو وہ اڑ جائے گی بھاپ بن کے، یہ سمندر اڑ جائیں گے، پانی اڑ جائے گا، بھاپ بن کے ابل جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں کھول دی جائیں گی،
یعنی مطلب کیا ہے کہ مردے نکال لیے جائیں گے. جب زمین کے اندر کی ہر چیز ہی باہر آ جائے گی تو مردہ کہاں رہ جائے گا؟ پھر مردے بھی نکال لیے جائیں. یعنی یہ اصل کے اندر قیامت کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قبریں کھول دی جائیں گی، اور جب وہ قبروں والے باہر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما قدمت واخرت. عالمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر نفس، ہر کوئی، ما قدمت واخرت، کیا اس نے مقدم کیا یا کیا اس نے مؤخر کیا. اس کے بھی کافی سارے مفہوم ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم ہر وقت کسی چیز کو مقدم کرتے ہیں، کسی چیز کو مؤخر کرتے ہیں. یہ کوئی زیادہ مشکل لفظ تو نہیں ہے. یعنی کسی چیز کو آپ نے آگے کیا، کسی کو پیچھے کیا. مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر جب وہ بیٹھے تھے تو آپ کا مہمان آ گیا اور اسی وقت نماز کا وقت بھی ہو گیا. اب آپ نے کس کو مقدم کیا ہے اور کس کو مؤخر کیا ہے؟ اگر تو مہمان کے پاس بیٹھے رہ گئے تو آپ نے مہمان کو مقدم کیا، مؤخر کس کو کیا؟ تاخیر پیچھے ڈالا. کس کو ڈالا؟ نماز کو. تو یہ ہر لمحے جو ہے نا، وہ اگر نماز کی طرف چلے گئے تو آپ نے اس کو مقدم کیا. اسی طریقے سے آپ کے پاس رشوت آئی اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ غلط ہے، تو آپ نے کس کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا؟ اٹھا کے جیب میں ڈال دیا. تو پھر ہاں، آپ نے نافرمانی کو مقدم کیا، فرما برداری کو مؤخر کر دیا، پیچھے کر دیا. تو یہ ہر وقت ہم کسی چیز کو مقدم کرتے ہیں، کسی کو مؤخر کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا ریکارڈ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اس کا ریکارڈ پہنچ رہا ہے اللہ کے پاس. اچھا، لیکن اس عمل کا کوئی حصہ وہ بھی ہے جو مؤخر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے کچھ اثرات پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں چھوڑ کے جاتے؟ اپنے معاشرے میں کوئی اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے چھوڑ کے؟ آپ کی اولاد پر پڑیں، آپ کے محلے والوں پر پڑیں، کسی دوسرے پر پڑیں. یہ آپ تو عمل کیا ہے جو چلا گیا آگے، لیکن یہ جو پیچھے چھوڑ گئے یہ کیا ہے؟ یہ آپ مؤخر پیچھے رہ گیا نا. وہ تو آگے مقدم ہو گیا، آگے چلا گیا. یہ پیچھے رہ گیا، اب آپ بھی چلے گئے. لیکن یہ جو پیچھے ہے، یہ جس کو عام طور پر صدقہ جاریہ ہم سمجھتے ہیں، یہ سیئات جاریہ بھی ہوتا ہے. برائیاں بھی جاری پیچھے رہتی ہیں. جو برائی ڈال گیا ہے، جو رواج ڈال گیا ہے، جو غلط کام لوگوں کو سکھا گیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے یا اپنی دعوت تبلیغ کے ذریعے سے، یا برائیوں کی بھی تو آدمی تبلیغ کرتا ہے نا. تو یہ جو چھوڑ گیا ہے یہ بھی تو پیچھے جانے ہیں کہ نہیں جانے؟ وہ سورہ قیامہ کے اندر آیا نا، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو کہ کیا اس نے مقدم کیا، کیا مؤخر کیا، کس چیز کو ترجیح دی، کس چیز کو جو ہے وہ پیچھے کیا. جو اس نے آگے بھیجا تھا پیچھے کیا رہ گیا تھا اس کا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، صدقہ جاریہ کرتا ہے، تو چلا جائے تو پھر بھی اس کو پہنچتا ہے. تو جو برائی جاری کر کے جائے گا وہ کدھر جائے گی؟ تو وہ پھر وہاں سب کچھ جمع ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ عالمت نفس ما قدم واخرت، اور اس وقت آدمی جان لے گا کہ اس نے کیا مقدم کیا تھا، کیا مؤخر کیا تھا. ٹھیک ہے. آخرت کو مقدم کیا تھا یا دنیا کو مقدم کیا تھا؟
ترجیحات اس کے سامنے آ جائیں گی کہ میری یہ ترجیحات رہی. اور یہ بات ہم کئی جگہ پر پڑھ چکے ہیں کہ مومن کی ترجیح آخرت ہونی چاہیے. جس نے دنیا کو ترجیح بنا لیا اور آخرت کو مؤخر کیا اس نے بہت گھاٹے کا کام کیا. دنیا کو مؤخر کر لو، آخرت کو مؤخر نہ کرو. یہ ہے. اب فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا تیرے رب کریم کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان تجھے تیرے رب کریم یعنی تیرے کرم کرنے والے رب، یا ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، احسان فرمائے، عنایت فرمائے، مہربانی فرمائے. ٹھیک ہے نا، یہ کریم کا یہی مطلب ہے نا. اور وہ کریم وہ تو نہیں جڑی وہ جنرل سٹوراں تو ملتی ہے منہ تے لاؤن واسطے جڑی بڑھیاں لاؤندیاں، وہ کریم نہیں. کرم، احسان، مہربانی. اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے تمہارے کرم کرنے والے رب کے حوالے سے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا، حالانکہ اس نے تیرے اوپر بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، بڑی عنایت کی. اچھا وہ عنایت احسان کیا ہے ذرا نوٹ کریں. الذی خلقک، پہلی بات یہ ہے کہ تجھے اس نے بنایا، تخلیق کیا. کہاں سے تخلیق کیا؟ ابتداءً تو مٹی سے کیا نا. تو مٹی تو یہ ساری مٹی ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ اب یہ ٹائم نہیں ہے پھر آپ لوگ وہ درس لمبا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ سمجھ لیں کہ اس مٹی میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں اپنی کوئی اہمیت لگتی ہے نا، تو اس سے اس نے تجھے تخلیق کیا ہے. الذی خلقک، پھر فسواک، اور تجھے ہر چیز عطا فرمائی ہے. یہاں نوٹ کر لیں جو اللہ نے عطا نہیں فرمایا اس کا اس نے حساب نہیں لینا. کسی کو آنکھیں نہیں دی تو اس سے آنکھوں کا حساب نہیں ہے. کسی کو ٹانگیں نہیں دی تو اس سے ٹانگوں کا حساب نہیں ہے. اور جس کو دماغ ہی نہیں دیا تو کیونکہ دماغ کا کنٹرول ہر چیز سے، اسے کچھ بھی حساب نہیں ہے. پاگل آدمی سے کوئی حساب نہیں ہے اس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. ہاں البتہ جس کو فالج ہو گیا ہے اگر وہ حرکت نہیں کر سکتا تو لیٹا لیٹا پڑھ لے، لیکن پاگل کو تو یہ بھی نہیں ہے کہ تو لیٹا لیٹا ہی پڑھ. اس کا اس وجہ سے حساب نہیں ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. تو فسواک، تجھے سب کچھ اس نے دیا. اور فعدلک، اور تیرے اندر ایک توازن رکھا. ہر چیز جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر دو بازو ہیں، اگر ایک بازو 2 انچ لمبا اللہ کر دیتا تو تینوں رشتہ نہیں لبنا سگا. ایک ہاتھ لمبا ہے دا، ایک لت 2 انچ چھوٹی کر دیندا، 1 انچ ہی چھوٹی کر دیندا، یا آدھا انچ بھی چھوٹی کر دیندا، بس تو ٹریا پھر کہ میں آ کیتا ہے، میں وہ کیتا ہے، میرے کو اتنے پیسے ہیں. 2 اکھاں سی نا، تسی غور کرو. بڑے نخرے کرتے ہیں نا جب رشتہ کرتے ہیں. شادی منگنی ہو گئی اور بڑا کوئی درجے والا تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی پتہ نہیں کیا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی. وہ لڑکی والے بھاگ جائیں گے، یہ تو ایک آنکھ کھڑا رہ گیا ڈاکٹر. اتنے سے ویلیو ڈاؤن ہو گئی نا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے نئی گاڑی لی ہے اور کہیں تھوڑی سی ٹکر ہو گئی، رنگ اتر گیا تو اس سے ویلیو ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو تمہیں سب کچھ پورا دیا ہے بھئی، جس کو کم دیا اس سے حساب بھی کم ہے، لیکن اگر تمہارے پاس پورا ہے یا جتنا ہے، تم تو سوچو نا اکثریت کو تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک مل کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر
جو سامان تیار ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ کا تیار ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں کٹ پیس بھی تیار ہوتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے آ جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں، اس کو پھر کٹ پیس کر کے بھیج دیتے ہیں نا۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے اندر بھی پھر اس طرح کوئی 100 میں کوئی 1 اندھا پیدا ہو گیا، کوئی 6 انگلیاں والا پیدا ہو گیا، 5 انگلیوں کی جگہ 6 آ گئے بس۔ حالانکہ 6 انگلیوں میں عیب کیا ہے، لیکن ڈی ویلیو ہو گیا 6 انگلیوں کی بنا پر، حالانکہ 1 انگلی فالتو ہی ہے، ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آنکھ کی وجہ سے، 1 آنکھ کی وجہ سے ڈی ویلیو ہو گیا، اسی طرح 6 انگلیوں کی وجہ سے بھی ڈی ویلیو ہو گیا۔ کوئی اور ایسی جو ہے وہ بعض اوقات کیا بیماری ہوتی ہے، یہ فل بیری جس کو کہتے ہیں، ذرا وہ تو لوگ چھپا لیتے ہیں، اگر ادھر ادھر ہو، منہ کا اوپر ہو تو پھر آپ رشتہ ڈھونڈنے جائیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فل بیری ہے، تو رشتہ لڑکی کو بھی مشکل ہو جائے گا، لڑکے کو بھی مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل کے اندر ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے کتنے احسانات ہمارے اوپر جب وہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہوں، اور پتہ نہیں تجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ تجھے پیسے دے بھی دیتا اور تجھے 1 ٹانگ دیتا، کیا کرنا تھا تو نے اس پیسے کو؟ تو فرمایا کہ اس رب کریم نے جو کرم کیا ہے اس کو پہچانو۔ اللہ جی خالقہ کا فسوا کا فعدلک، جس نے تجھے بنایا اور پھر تجھے ہر اعتبار سے جب وہ مکمل کیا، اور پھر تیرے درمیان تیرے اندر ایک توازن بھی رکھا، نسبت و تناسب کہتے ہیں نا، یعنی سب کچھ جو ہے وہ، ورنہ ایک چیز زیادہ ہو جائے دوسری چیز کم ہو جائے تو پھر یعنی ایک توازن بھی چاہیے، ہر چیز میں توازن رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں اس نے چاہا، جہاں کیا مطلب ہے، جو صورت اس کو پسند تھی تیرے بنانے والے کو، جس نے اتنا اہتمام کیا، یعنی کوئی جب بناتا ہے اپنے شوق سے تو وہ کیسا بناتا ہے؟ اچھی چیز بناتا ہے کہ نکمی چیز بناتا ہے؟ اچھی چیز بناتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوق سے تجھے جو وہ بنایا نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اس کو جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو اس کو اوپر کرم کیا، اس کو عزت دی، تکریم کی اس کی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت کو اس نے پسند کیا وہ صورت اس نے تجھے عطا کی۔ لیکن اب آگے بات آ رہی ہے کلا، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یا ایسا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بل تکذبون بالدین، تم تو بدلے کے دن کو ہی جھوٹ سمجھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے تیرے اوپر اتنے کرم کیے ہیں، اور ان احسانات کا یا اللہ تعالیٰ کے جو تیرے اوپر احسان اور کرم ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو اپنے رب کا شکر کرتا، اس کا احسان مانتا، ٹھیک ہے، اور اس کی فرما برداری کرتا۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ماں باپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے جب اولاد نافرمانی کرے، تو انہیں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس کو اس طرح پالا، اس طرح رکھا ہے، تو یہ تکلیف اللہ کو نہیں ہوتی، اللہ کو غصہ نہیں آتا کہ میں نے اس کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں اور یہ اب یہ رویہ اختیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ تجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اور تجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے تھا کہ مجھ سے اس بارے میں پوچھا جانا ہے کہ بدلے کا دن آئے گا، یوم الدین، ایک دن حساب کتاب کا آئے گا، اور جس دن
مجھے اس شکر گزاری کا فائدہ پہنچے گا جو میں نے اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کا جو میرے اوپر فضل و کرم ہوا ہے، جو میں نے اس کا شکر ادا کیا ہے، اس کا مجھے بدلہ ملے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ بل تکذبون بالدین، تم تو جھوٹ سمجھ رہے ہو۔ جھوٹ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ تم کوئی اس کی تیاری ہی نہیں کر رہے، تم اس کے لیے کوئی فکر مند ہی نہیں ہو۔ جس نے امتحان دینا ہو اس کو فکر ہوتا ہے کوئی کہ نہیں ہوتا؟ اس کو فکر بھی ہوتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، تو تجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو بے فکر زندگی گزار رہا ہے نا۔ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں، ایسا نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم ایسا کر رہے ہو کہ تم اس بدلے کے دن کا ہی یقین تمہیں نہیں آ رہا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حافظین، نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ نگران کس کام کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ وہ تیری حرکتوں کو چیک کرتے ہیں، یعنی تیری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کرامن کاتبین، اور وہ بڑے معزز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں عزت حاصل ہے۔ یہ دیکھیں فرشتے بھی کئی لیول کے ہیں نا، تو جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے، کوئی پولیس افسر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ بڑا ایماندار آدمی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان کی جو ایمانداری ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا ایماندار جو ہوتا ہے نا، یہ نوٹ کر لیں، وہ نافرمانوں کے لیے برا ہوتا ہے اور فرما برداروں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بھئی جو آدمی، جو ٹیچر، استاد مارکنگ کرتے وقت انصاف سے کرے گا تو جو فیل ہے اس کو فیل کرے گا، جو پاس ہے اس کو پاس کرے گا، تو جو پاس ہونے والا ہے وہ اس کی تعریف بھلا کیوں کرے گا کہ اس نے کسی کو میرے اوپر ترجیح نہیں دی، انصاف سے جو میرا حق تھا مجھے دیا ہے۔ لہذا جس نے محنت کی ہے وہ انصاف سے ہی مانگتا ہے کہ مجھے انصاف سے مل جائے، میرا ہی مل جائے۔ ہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اپنا ہی لینا چاہتے ہیں، یہ تھوڑے ہی کرپٹ لوگ ہوتے ہیں جو اضافی چاہتے ہیں نا۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، اکثریت وہ ہے جو کہتی ہے کہ جی ہمیں ہماری محنت کا پھل مل جائے، بس ہم کسی کا نہیں لینا چاہتے۔ لیکن تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی محنت کم کریں، دوسرے کا جو ہے وہ لے جائیں۔ اب ایک انسان جس نے محنت کی ہے تو وہ اس مارکنگ کرنے والے پر خوش ہے جو انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن دوسرا جس نے محنت نہیں کی وہ اسے گالیاں دے رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ وہ آ گیا، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، کسی کی سفارش ہی نہیں مانتا، وہ اسے گالیاں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے حساب کتاب کے لیے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ کیا ان کی صفت؟ کرامن کاتبین، بڑے معزز، معتبر، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عزت حاصل ہے، وہ کوئی آگے پیچھے کرنے والے نہیں ہیں، سستی کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری نگرانی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ تمہاری نگرانی بھی کر رہے ہیں اور کتابت بھی کر رہے ہیں۔ کتابت کیا مطلب ہے؟ لکھ بھی رہے ہیں، اور لکھنے والے کون ہیں؟ معتبر ہیں، معزز ہیں، انہوں نے کوئی رعایت نہیں کرنی۔ جہاں تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی محفوظ کریں گے، وہ بھی تمہیں گھاٹا نہیں دیں گے، تو وہاں تمہاری چھوٹے سے چھوٹی کوئی غلطی جو ہے اس کو بھی رکھیں گے اسی میں ہی، وہ بھی کتابت میں آئے گی۔ وہ جو سورہ کہف کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا مال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا،
کہ اس میں تو کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ کوئی کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ بات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہو. اس کا شکر گزار ہونے کی بجائے جو ہے وہ تم اس کی ناشکری کر رہے ہو. اور تمہیں آخرت کا حساب جو ہے اس کی کوئی اس کا یقین ہی نہیں ہے. اگر یقین ہوتا پھر تو تم ناشکری نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے تم اس کے احسانات اور اس کا جو فضل و کرم ہے اس کی ناشکری کر رہے ہو. تو ہم تمہیں یہ سمجھا دیں کہ ہم نے تمہارے اوپر یعنی ایسا نہیں ہونا. ہم نے تمہارے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں اپنی طرف سے نگران. اور وہ نگران جو ہیں وہ ہر چھوٹا موٹا عمل جو ہے وہ تمہارا اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اور وہ بڑے معزز ہیں معتبر ہیں. یعنی جہاں وہ تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے اچھا عمل, وہاں تمہاری چھوٹے سے چھوٹی غلطی جو ہے اس کو بھی ضرور اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں گے. یعلمون ما تفعلون, اور ان کو معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی تم نے جو کیا ہے, کچھ چھوٹا کیا بڑا کیا ہے, سامنے کیا پوشیدہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے چھپا کر کیا ہے, اعلانیہ کیا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی آیا نا, ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اگر اعلانیہ کرو گے یا چھپا کر کرو گے تو وہ چھپ نہیں سکے گا. تو فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون, وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. لہذا یہ بات سمجھ لو, ان الابرار لفی نعیم, نعمتیں پائیں گے وہی جو نیک ہوں گے, جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے. ابرار بر کہتے ہیں نیکی کو. جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے نعمتیں بس ان کے لیے ہیں, یقیناً نعمتیں انہی کے لیے ہیں. تم ایسے ہی سمجھ لو کہ تمہیں مل جائیں گی, نہیں, یہ غلط ہے. اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور یقیناً جو فاسق و فاجر ہیں وہ جہنم ہی کے اندر جائیں گے. یعنی تم وہ دھوکے سے نکلو. اللہ کے احسانات اور مہربانیاں جو ہیں یہ جو اس نے تمہارے اوپر کی ہیں, پھر اتنا اہتمام کیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. تو اگر پھر اس کے بعد عدل اور انصاف نہیں ہونا اور اس طریقے سے جو ہے وہ فیلوں نے پاس ہونا ہے تو پاسوں نے فیل ہونا ہے, تو پھر تو یہ سارا یہ تو پھر نظام ہی غلط ہے. تو فرمایا یصلونھا یوم الدین, دھکیل دیے جائیں گے اس دن جہنم میں بدلے کے دن جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے. وہ جو فرمایا نا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور یہ فاسق و فاجر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. یصلونھا یوم الدین, دھکیل دیے جائیں گے اس بدلے کے دن جس کا تمہیں یقین نہیں آ رہا. وہ پیچھے آیا نا, کلا بل تکذبون بالدین, تمہیں جس کا یقین نہیں ہے اس دن یہ انجام ہونا ہے. وما هم عنہا بغائبین, اور جہاں وہ دھکیلے جائیں گے وہاں سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے, چھپ نہیں سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا ادراک کہ وہ بدلے کا دن کتنا بھاری دن ہے, کتنا سخت دن ہے, کتنا مشکل دن ہے. یعنی تمہیں احساس نہیں ہے, ورنہ تم کوئی اس کی جو فکر کرتے, تمہیں اس کا یقین ہی نہیں ہے. پیچھے بات آ گئی کہ اتنے بڑے بڑے احسانات تمہارے اوپر اس نے کیے. جس طرح ہم عام دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کو آپ کئی ساری معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ فوجی صاحب بیٹھے ہیں نا, تو وہ ایک بات جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں اب یہ جہاں رہے ہیں وہاں کا کیا ماحول تھا,
جس ماحول میں رہا ہوں نا تو میں اس کی بات کرتا ہوں. وہاں بڑی شان کے ساتھ رہتے تھے لیکن کام لیتے تھے وہ پورا. تو مجھے اب وہ اسٹیٹمنٹ بھول گئی جو وہاں جو ہے نا وہ لوگ دیا کرتے تھے, یاد نہیں رہی مجھے وہ الفاظ. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ پالتے ٹھیک ہیں پھر کام بھی ٹھیک لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کام کے وقت کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ, یہی بات اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ یہ میری مہربانی ہے, میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا لیکن تم نے یہ غلط سمجھ لیا کہ اس کا کام کچھ نہیں ہے, اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے, اس کی پوچھ گچھ کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے کھایا پیا. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا یصلونھا یوم الدین, اور دھکیل دیے جائیں گے اس دن بدلے کے دن. وما هم عنھا بغائبین, اور وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین, اور تمہیں کیا ادراک کہ وہ یوم الدین کیا ہے, بدلے کا دن کیا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں اس بات کی کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے, کتنا بھاری دن ہے, کتنا مشکل دن ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں بتا دیں, تمہیں ادراک نہیں ہے. اگر ادراک ہوتا تو پھر ایسے کیوں کرتے. ٹھیک ہے نا. پھر تمہارا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہوتا. پھر تم اپنے عمل کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتے کہ مجھے یہ بھرنا پڑنا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ لینے کے دینے ہوتے ہیں نا, جو کرنا ہے وہی بھرنا ہے. تو جب کر رہے تھے تو اس وقت نظر رکھتے کہ بھائی مجھے بھرنا بھی ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر ہم تمہیں بتا دیں کہ تمہیں ادراک نہیں ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. اسی وجہ سے تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو, تم مقدم اس کو کر رہے ہو, اور تم آخرت کو کیا کر رہے ہو, مؤخر کر رہے ہو, اس کو پیچھے ڈال رہے ہو. اب آیت آخری ہے لیکن آپ دیکھیں کیسے اختتام ہو رہا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بارے میں, کیا مطلب ہے, نفوس جس کو ہم کہتے ہیں نا آدمی, افراد, یہ سب نفوس ہیں. ٹھیک ہے. جس دن کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا, کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا, کوئی سفارش نہیں کر سکے گا, کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اور قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر جہاں بھی ذکر آتا بھی ہے وہاں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا تو. لیکن اللہ کا اذن کس کو ہوگا, یہ اسٹام کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. جو آپ کو دنیا میں تسلی ہو جائے تو یہ تو کسی کے پاس, یہ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی یہ فرماتا تھا نا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہے تو بتاؤ. تو اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس معاہدہ ہے تو وہ بتائے کہ مجھے اختیار ہے, میں سفارش کر سکوں گا. کوئی پیر, کوئی مرید, کوئی خانقاہ والا, کوئی دربار والا, کوئی ذکر کروانے والا, کوئی بغیر ذکر کے, کوئی حافظ, مفتی, مولوی, کون ہے جس کے پاس اسٹام ہو, جس کی تسلی ہو. میں کئی دفعہ وہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی حکمران, صدر پاکستان قاتل کو معاف کر سکتا ہے, حالانکہ صدر پاکستان ہمارے جیسا انسان ہے نا. کوئی آدمی اس بھروسے پر قتل کرتا ہے, کوئی ایک بھی آدمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بھروسے پر کہ صدر پاکستان معاف کر ہی سکتا ہے تو میں قتل کر دوں. تو تم کس کے بھروسے پر کر رہے ہو جب تمہارے پاس کوئی اس کی تسلی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی چلیں ٹھیک ہے, فلاں آدمی جو ہے وہ چھڑا سکتا ہے لیکن وہ مجھے چھڑائے گا کہ نہیں چھڑائے گا. صدر تو چھوڑ سکتا ہے لیکن مجھے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اس کی میرے پاس کیا تسلی ہے جو میں یہ کر رہا ہوں. تو فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا کسی دوسرے کے بارے میں کچھ بھی. والامر یومئذ للہ, اور اس دن
کس کا امر ہوگا؟ اللہ کا امر حکم، اسی کا فیصلہ ہوگا جو چلے گا، کوئی وہاں اس فیصلے میں مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا وہ بدلے کا دن جو ہے اس کو جھوٹ نہ سمجھو، اس کا ادراک کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احسانات، عنایات اور جو فضل و کرم ہے، اس کا تقاضا جو یہ بنتا ہے کہ اس کی فرما برداری جو ہے وہ کرو، تاکہ تم آخرت کے اندر جو ہے وہ انعامات کے مستحق بن جاؤ، ورنہ جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے، اور ایسی جہنم جہاں سے بھاگ جانے کا کوئی گنجائش نہیں، کوئی وما ہم عنہا بغائبین، جہاں سے غائب ہونے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔